اور عمر سے فرماتے ہیں اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، عمر بتاؤ تو صحیح۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یعنی آپ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی شے مجھے محبوب اور عزیز نہیں ہے، میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس پر عمر، وہ سچے لوگ تھے، ہم جیسے ہوتے تو شاید کہہ دیتے ہاں یا رسول اللہ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، جو دل کی حقیقت تھی اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ فرمایا کہ آقا دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں اسے عزیز اور محبوب نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا مومن کون ہوگا، وہ جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند میں روایت کیا، اور اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں بھی اس کو روایت کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليهما مما سواهما۔ فرمایا کہ انس، حضور تعلیمات فرما رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یکون اللہ ورسولہ، جب تک احب الیہما مما سواہما، جب تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو جائے۔ گویا وہ اپنے بچوں سے بھی محبت کرتا ہو، اپنے اعزہ رشتہ داروں سے بھی کرتا ہو، اپنے خاندان سے بھی محبت کرتا ہو، اپنے مال رزق تجارت سے بھی کرتا ہو، مگر اگر اس کی یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اسے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں تو وہ مومن نہیں۔ مگر اگر ایک طرف یہ ساری محبتیں ہیں اور دوسری طرف خدا اور اس کے رسول کی محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ مومن ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت اور پیار نہیں کرتا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ مومن وہی شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے کائنات ہر شے سے بڑھ کر محبت اور پیار کرتا ہو، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت اور پیار کرتا ہو۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جو متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک اعرابی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، آقا یہ بتائیے تو صحیح کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح کہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، قیامت کے متعلق سوال کرنے والے، تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے آنے کی تیاری کیا کی؟ تمہاری تیاری کس حد تک ہے جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تیاری تو کچھ زیادہ نہیں، میرے پلے میں اعمال تو کچھ زیادہ نہیں ہے، اعمال کے لحاظ سے یا رسول اللہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، میرے اعمال کمزور ہیں، مگر یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ایک کام ہے میرے پلڑے میں، اعمال باقیوں میں میں کمزور ہوں، مگر یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے جس میں بڑا میں طاقتور ہوں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، مجھ سے سوال کرنے والے، مبارک ہو تمہیں کہ تم کل قیامت کو جنت میں میرے ساتھ وہی ہوگے جہاں پر میرا مقام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تم قیامت کے دن جب اللہ پاک انبیاء اور باقی سب کو جنت عطا فرما دے گا، فرمایا چونکہ تو دنیا کے اندر میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میرے ساتھ پیار رکھتا تھا، اس محبت اور پیار کا رب بدلہ کیا دے گا کہ جنت میں تمہیں بھی وہی مقام عطا کرے گا جو رب مجھے عطا کرے گا، یعنی تو میرے ساتھ ہوگا قیامت کو جنت میں۔ اس پر حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کی زبان اقدس سے یہ فرمان سنا تو ہم بہت خوش ہوئے، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ جب حضور نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس فرماتے خدا کی عزت کی قسم میں خدا سے بھی محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ابوبکر اور عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی ہستیوں کے ساتھ ہو، میرا حشر بھی قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں بیان کیا۔ یہ حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک اعرابی حضور کا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کا درس اور بات سنتے ہیں یا رسول اللہ، صبح و شام، صبح دوپہر عصر مغرب عشاء، یا رسول اللہ وقتاً فوقتاً سارا دن ہم یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جب میں گھر کو جاتا ہوں تو میری طبیعت بڑی بوجھل ہو جاتی ہے، ایک خیال جو ہے وہ میرے دماغ سے اترتا ہی نہیں، وہ خیال مجھے بڑا رنجیدہ کر دیتا ہے، غمزدہ کر دیتا ہے، یا رسول اللہ وہ سوچ سوچ کر میں بڑا پریشان ہوں۔ اس پر آقا فرماتے ہیں میرے صحابی بتاؤ تو صحیح وہ کیا سوچ ہے، وہ کیا غم ہے جس کو تو سوچ سوچ کے ہر وقت غمزدہ رہتا ہے اور تیری طبیعت بے چین رہتی ہے۔ اس پر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو جب ہمارا من کرتا ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں،
بھوک بھی لگتی ہے تو آپ کی زیارت کرتے ہیں، بھوک مٹ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کوئی دنیا کی پریشانی ہوتی ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا باز، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی زلف عنبری کی زیارت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے مکھڑے کو تکتے ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مگر یا رسول اللہ یہ تو حق ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ سوچ مجھے کھائے جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، اب ظاہری طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور کل کلا اللہ رب العزت آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے ہمارا مقام تو نچلا ہوگا، ہمارا درجہ نچلا ہوگا، آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقاموں پہ رہ رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ سوچ مجھے غمزدہ کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہاں تو ہر وقت آپ کا دیدار کرتے ہیں، وہاں آپ کے دیدار سے محروم نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ یہ سوچ مجھے غمزدہ کر رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کچھ لمحے کے لیے حضور خاموش ہو گئے۔ حضور نے صحابی کی بات سنی، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ان صحابہ کو، اپنے ان غلاموں کو یہ خوشخبری دے دے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آقا اپنے ان غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ان کا حشر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر صالحین کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور ان کا حشر جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دے دی، اے میرے صحابی اگر تو اس دنیا کے اندر میرے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، اگر تو دنیا کے اندر کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت اور پیار کرتا ہے تو مبارک ہے تمہیں، کل جنت میں تیرا حشر بھی میرے ساتھ ہی ہوگا، تیرا حشر بھی کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ آپ اس بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ احب قوما ولم یلحق بہم، جو کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، مگر اس کے اعمال ان کے مقابلے میں کم ہوں، وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے تو اتنا اونچا اور اعلیٰ نہ ہو۔ یا رسول اللہ وہ محبت تو بڑی قوم کے ساتھ کرتا ہو مگر اس کے اعمال ان جیسے نہ ہوں، آقا ان کے بارے میں آپ کیا کیا ارشاد ہے؟ اس پر قربان جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی مجھ سے سوال کرنے والے، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے کون ہیں؟ جو حضور کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور کس حد تک محبت اور پیار ہے؟ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اس کا اجر بھی رب کیا دے گا؟ حضور کے ساتھ اللہ پاک ان کا حشر حضور کے ساتھ فرمائے گا۔